أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار اور ہم سب کا حاجت روا و مشکل کشا ہے، جس کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر دنیا میں گزارے ہوئے خلوت و جلوت ہر پل کا اور اللہ کی جانب سے ملی ہوئی تمام نعمتوں کا حساب دینا ہے، جس کا تذکرہ پاک پروردگار نے اپنے کلام پاک میں یوں کیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے لیے اور اللہ کی تعلیم کے حساب سے استعمال کرنا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے ذرائع و اسباب ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شرم و حیا کی حقیقت۔ درس کے دوران انتہائی جامع حدیث نظروں کے سامنے سے گزری، اچانک بہت ساری ایسی باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے گاؤں میں یا پوری بستی میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ 1000 لوگوں میں بھی اگر کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے والے بندے کو تلاش کیا جائے تو شاید 1000 میں بھی ایک شخص کا ملنا دشوار ہو جائے، جبکہ شرم و حیا کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 153، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کی 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ سب سے بڑی نیکی توحید کو اپنانا ہے، توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے وقت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی جب بشارت دی تو یہی جملہ آپ نے کہا کفار کے سامنے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے بڑی نیکی توحید ہے، کیونکہ کوئی بھی حسن عمل جب تک ہم توحید کو نہیں اپنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن عمل کو اس حیثیت سے قبول نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن ہمارا وہ نیک عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بعد یہ جملہ کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر پیغمبروں نے شرک کیا ہوتا تو انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ عمل ہم ضائع اور برباد کر دیتے، ان کی ساری محنتیں برباد ہو جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی نیکی توحید ہے،
اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ توحید پر مرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے اور شرک پر مرنے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مل موجبتان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو عمل ہیں جو دو چیزوں کو، جو دو ٹھکانوں کو واجب کر دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توحید کی حالت میں مرا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو شرک کی حالت میں مرا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو یہ بات سامنے آئی کھل کر کے کہ توحید سے بڑھ کر کے کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر بھی وہی بات بتائی گئی ہے، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے بڑی نیکی، ایمان کا سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے اس پر، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی، یہی توحید ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہمارا گزر راستے سے ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کوئی ایسی چیز، کوئی بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم ادھر سے گزر رہے ہیں، اٹھا کر کے ہم نے سائڈ میں کر دیا۔ دیکھنے کے حساب سے اگرچہ یہ عمل انتہائی معمولی ہے لیکن ممکن ہے، بہت امید ہے اس بات کی کہ ہمارا یہی سب سے ادنا عمل ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ادنا عمل کے بارے میں جس کو آدمی بہت معمولی سمجھتا ہے کہ اس پر کتنی نیکی ملے گی، اسی لیے حدیث کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی سمجھ کر کے اس کو نظر انداز مت کرنا۔ ہو سکتا ہے جس نیکی کے کام کو ہم معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیے ہیں وہی ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بننے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے گزشتہ لوگوں میں سے ایک شخص کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر اسے کانٹے دار ٹہنی نظر آئی جو راہگیروں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے اس ٹہنی کو اٹھایا، سائیڈ میں کر دیا، راستے سے ہٹا کر کے دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسی نیک عمل کو اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بات یہاں بتائی گئی ہے مسلم شریف کی اس روایت کے اندر ادنے درجے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جب ادنا درجہ ایمان کا ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے اونچا درجہ ہے ایمان کا، توحید کا اقرار، وہ کس طرح سے ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے خاص طور پر حدیث کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جب تم میں سے تمہارے بھائی کا، تمہاری بہن کا، کسی بھی شخص کا آخری وقت آ چکا ہو، دنیا سے کوچ کرنے والا ہو، تو اس کے قریب بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کہ آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھ لے اور اسی عقیدے پر اس کا انتقال ہو جائے، کیونکہ جس کا انتقال لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہوا، عقیدے توحید پر ہوا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو آج جو چیز مجھے بیان کرنی ہے بہت اہم چیز ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماؤ جیسا کہ اس سے شرمانے کا حق ہے۔ قال قلنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم سب نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے، انا لنستحی والحمدللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماتے ہیں، شرم و حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی الحمدللہ ہمارے اندر شرم و حیا موجود ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما کہو شرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرم و حیا
تم سمجھ رہے ہو میری مراد اس شرم و حیا سے نہیں ہے؟ قالا لیسا ذاتا، جو شرم و حیا تم سمجھ رہے ہو میری مراد وہ نہیں ہے. میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، کسی اور شرم و حیا کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اعمال نہیں اپناؤ گے تب تک تمہارا نام کما حقہ اللہ سے شرمانے والوں میں شمار نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حق الحیا، کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرمانا یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا. پہلی بات سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جتنی چیزیں ہیں، سر نے جتنی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے ان تمام اعضاء کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت سب سے پہلے یہاں پر بھی توحید کی بات کی گئی ہے. یہ سر کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس پروردگار کو سجدہ کرو جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سورج کا خالق، چاند کا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، ساری چیزوں کا خالق جو رب ہے، اس رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. لا تسجد، سجدہ نہ کرو، یعنی اپنی یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے سامنے نہیں. یعنی توحید پر قائم رہیں، شرک کی ملاوٹ ہم توحید میں نہ کریں، تبھی ہم کو امن ملے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، توحید کو اپنایا اور توحید میں شرک کو نہیں ملایا، امن ایسے لوگوں کے لیے. دنیا میں بھی امن سے رہیں گے. رب کا وعدہ امن کے لیے ایسے مومنین سے ہیں جو مخلص ہیں، موحد ہیں، اور یہی صحیح راستے پر ہیں. یعنی جو توحید پر ہیں، صحیح راستے پر یہی لوگ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، سر کی حفاظت کرو اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کی حفاظت کرو. دماغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی صلاحیت دماغ میں رکھی ہے. اچھے برے کی تمیز ہم دماغ کے ذریعے کرتے ہیں. اگر دماغ کام کرنا بند کر دے تو ایک انسان کے سارے اعضاء اس کے اپنے انڈر میں نہیں ہوتے. کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس کو بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، تو اس دماغ کو استعمال کریں. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و بندگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دنیا کی تکالیف سے خود کو بچانے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے محنتیں تو بہت کر رہے ہیں، لیکن کیا جہنم کی تکلیف سے بچانے کے لیے خود کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے ہم نے انتظام کیا؟ عقل کا استعمال کیا؟ اگر نہیں کیا ہے کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتھا لم یاتکم نذیر، جب جب جہنمیوں کا، نافرمانوں کا کوئی گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم پر موجود محافظ فرشتے ان لوگوں سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس جہنم کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے آیا تھا. جہنم میں کون سے اعمال لے جانے والے ہیں، کون سے اعمال کرنے کے بعد ہم کو جنت، اس کی نعمتیں اور راحت و سکون میسر ہوگا، یہ تمام چیزیں کھول کر کے لوگوں نے ہمارے سامنے رکھا. انبیاء آئے، انبیاء کی کتابیں موجود تھی، نائبین انبیاء تھے، سب نے سمجھایا. پھر کیسے چلے آئے؟ سب نے سمجھایا پھر بھی ادھر آ گئے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. کہیں گے کہ ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم خود گمراہی میں ہو. سمجھانے والوں کو
ہم نے خود کہہ دیا کہ تم اپنا کرو، ہم جس راستے پر آئے ہم کو چھوڑ دو، یہی بات تو آتی ہے۔ کسی کو جو غلط کام کر رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی مت کرو، اس کو بولتے ہیں کہ تو اپنا دیکھ۔ ٹھیک ہے، وہ تو اپنا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں بھی اچھائی کا راستہ بتا کر کے تمہارے لیے اچھا کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہیں آج یہ پسند نہیں ہے، جب تمہیں یہ چیز پسند آئے گی تو موقع نکل چکا ہوگا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، یہ جملہ بتا، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کریں۔ آج سر کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی حفاظت کریں، اس عقل کو، اس دماغ کو استعمال کریں۔ اللہ نے دماغ کو صحیح رکھا ہے، اسی لیے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ورنہ کچھ ایسے لوگ دیوانے مجنون پاگل نظر آئیں گے راستوں پر چلتے ہوئے، جنہیں اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جسم پر کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، کس طرح سے گندگی میں غلاظت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور جیسی نعمت دی ہے جو ہمیں اوروں سے ممتاز کرنے والی چیز ہے، تو اس عقل کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، صرف دنیا کے لیے عقل نہ دوڑائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس عقل کا استعمال کریں، عوام کو فائدہ ہو، دین سے جڑے رہیں، اس کے لیے عقل کو استعمال کریں کہ کس طرح سے لوگوں کو دنیوی حساب سے یا دینی حساب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ لوگوں کی اچھائی کے لیے ہم اس عقل کو استعمال کریں، اگر اس طرح سے عقل کو استعمال کریں گے تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بن جائیں گے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اس شخص سے کرتا ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہماری ذات سے ہمارے بھائی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہماری ذات سے ہمارے گاؤں والوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اس عقل کو استعمال کرے گا تو جہنم میں نہیں گرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ وہاں پر جس نے اس عقل کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا، اس عقل میں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت نہیں بٹھائی، اس عقل کو دنیا سے زیادہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو جب وہ جہنم میں گرنے لگے گا تو گرنے سے پہلے فرشتے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہی پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا؟ کہیں گے آیا تھا، لیکن لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم نے ان سمجھانے والوں کی باتوں کو سمجھا ہوتا، عقل کو استعمال کیا ہوتا تو ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تم کما حقہ اللہ سے شرماتے ہو یا نہیں شرماتے ہو، میری باتیں سنو اور پھر اس کے بعد موازنہ کرو، کما حقہ اللہ سے شرما رہے ہو یا نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہی کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، یعنی اس سر کو رب کے سامنے جھکاتے رہو، رب کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو، توحید پر قائم رہو، اس عقل کو، دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے کاموں کے سلسلے میں استعمال کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دنیوی حساب سے، اخروی حساب سے فائدہ پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتے رہو، نقصان پہنچانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے یا اس طرح سے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس دماغ کو استعمال نہ کرو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دماغ کو استعمال نہ کرو، لوگوں کو اپنی طرف سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل کے لیے اور اس طرح سے عزیز و اقارب کے لیے۔ اس دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور بھلائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، سر میں جتنے اعضاء ان کی حفاظت کرو، یہ نظر ہے، ہماری نظر، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غالباً سورہ انعام کی آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو، جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی ان کے اعمال بد ایسے ہی جو جہنم میں جانے والے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھنے میں اس کو استعمال نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں۔ تو آنکھ سے دیکھنے کا مطلب آنکھ کی حفاظت کریں، غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اپنی نظر ایسی غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ کہاں کہاں یہ نظر جاتی ہے، آج کل تو بے حیائی اور بے شرمی کے بہت سارے انتظامات،
इल्ला माशाअल्लाह, जिसे अल्लाह तबारक व तआला बता ले। वरना काम की चीज, अगर मोबाइल भी जो है इस्तेमाल करने के लिए जाओ और इस तरह से कुछ अच्छी चीजों में इस्तेमाल करना चाहो तो अच्छी चीजों से पहले वहां पर बुरी चीजें नजर आ जाती हैं। अगर उसको आगे पीछे करो ना तो गलत चीजें यहां सामने आ जाती हैं। तो नजर को गलत चीजों में इस्तेमाल न करो, गैर महरम पर नजर ना डालो। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अली ला तुतमिउन नजरतन नजरा फइन्ना लकल ऊला व लैसत लकल उखरा। ऐ अली, जब किसी गैर महरम पर तुम्हारी नजर पड़ जाए तो फौरन फेर लो। अचानक अगर किसी पर नजर पड़ गई है तो माफ है, लेकिन जो है फिर दोबारा जानबूझ करके उस पर नजर डालना यह हराम है। नीमुरिया तस्वीरें देखना या इस तरह से कानों से गलत जो है चीजें सुनना, गाने सुनना, ये तमाम चीजें हराम में शामिल हैं। या किसी ऐसे शख्स की, दो लोगों की आपस में बातें हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो सुनाना नहीं चाहते, हम कान लगा करके सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो शख्स ऐसे लोगों की बातों को सुनने के लिए कान लगाए, जो अपनी बातें सुनाना नहीं चाहते, तो उसके कानों में क़यामत के दिन पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। ये वईद होगी, ये वईद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नजर को गलत कामों में इस्तेमाल न करें, कान को गलत कामों में इस्तेमाल न करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जबरदस्त हदीस की, कमा हक़्क़हु, अल्लाह से शर्माना यह है कि सर को अल्लाह के सामने झुकाओ, दिमाग को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो। और इसी तरह से कानों से गलत चीजें न सुनो जो गलत हैं, जो हराम हैं। इसी तरह से आंखों से गलत चीजें मत देखो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भी बयान फरमाया, वल बतना वमा हवा, पेट की हिफाजत करो। अगर तुम ये कहते हो कि कमा हक़्क़हु, अल्लाह से शर्मा रहे हो, जैसा अल्लाह से शर्माना चाहिए उस तरह से शर्मो हया कर रहे हो अल्लाह ताला से, तो तवज्जो दो कि ये सब सिफतें हैं तुम्हारे अंदर की नहीं। आपने फरमाया कि पेट की हिफाजत करो। पेट की हिफाजत से क्या मतलब? इस पेट के अंदर हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए। खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर तुम्हारी तवज्जो होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत चीजें इस्तेमाल करोगे, हराम चीजों इस्तेमाल करोगे या हराम जराए से हलाल चीजें हासिल करके उसे इस्तेमाल करोगे, चीज तो हलाल है लेकिन हराम तरीके से हमने इस्तेमाल किया। बकरे का गोश्त तो हलाल है लेकिन कहीं से चोरी करके लाए, उसको घर के अंदर ज़बह कर दिया। मुर्गा हलाल तो है लेकिन अपना नहीं है, कहीं और से पकड़ के लाए, किसी और का है, उसको घर के अंदर ज़बह किया और उसको भून करके बना करके खा गए। तो जो चीजें हमारे पेट में जा रही हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हलाल होनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो हलाल चीजें अपने शिकम में दाखिल कर रहा है वही कमा हक़्क़हु, अल्लाह ताला से शर्मा रहा है। आपको सूती लपेटते हुए, मेटते हुए नजर आएंगे, सिगरेट भी पीते हुए नजर आएंगे, और भी नशा और चीजें इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, धोखे के जरिए माल हासिल करके उसे खाते हुए नजर आएंगे। हर तरह के लोग इस दुनिया के अंदर आपको नजर आएंगे, लेकिन हमारी नजर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर होनी चाहिए। हमारे पेट में हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर हराम लुकमा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हलाल और हराम की तमीज नहीं करता उसका जिस्म जहन्नम में जलने वाला है। जहन्नम में तो बाद में जलेगा, लेकिन जो इबादत हम इस दुनिया के अंदर करेंगे, कोई भी इबादत हमारी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करने वाला है। मुस्लिम शरीफ की एक लंबी रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, अबू दाऊद के अंदर रिवायत है, अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का निचोड़ है, इबादत का मग़ज़ है, माहसल है। लेकिन जो दुआ तमाम इबादतों का निचोड़ है, अगर कोई शख्स हलाल और हराम की तमीज नहीं करता तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती है। यहां तक ये बात बताएगी। हजरत साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दीजिए कि मुझे मुस्तजाबुद दामात बना दे। जब भी मैं रब से कोई चीज मांगू, जब भी पाक परवरदिगार से कोई दुआ करूं तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआओं को कबूल कर लिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साथ सिर्फ एक काम करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा। जो भी हाजत होगी, जो भी जरूरत होगी, जो भी परेशानी तुम्हारे ऊपर आएगी,
اس سے تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے اللہ کو آواز دو گے، اس حاجت کے لیے اللہ کو آواز دو گے، اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ لیکن ایک بات کا صرف خیال رکھنا، کیا ہے؟ اطب مطعمک، حلال غذا استعمال کرو، حلال روزی استعمال کرو۔ جو تمہاری غذا ہے حرام پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، یا حلال کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بالٹی پانی ہے، اگر کوئی بچہ قریب میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اس میں نہیں کیا پانی میں، قریب میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو ڈاؤٹ بھی ہے کہ وہاں پتھر ہے، شاید چھیٹا پڑا ہوگا، شاید، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نہ پڑا ہو، شاید کی وجہ سے ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ قریب میں بچے نے پیشاب کیا، شاید چھیٹا پڑا ہے۔ یہی تو بات حدیث کے اندر بتائی گئی ہے کہ تقوی کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، نیکیوں کی حفاظت کے لیے، عبادات کی حفاظت کے لیے اگر شک اور شبہے والی بھی چیز کوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ شک والی چیز ہے، شاید حلال ہے یا شاید حرام بھی ہے، تو شک اور شبہے والی چیز کو بھی چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل اسی طرح جیسے قریب میں بالٹی کے قریب میں بچے نے پیشاب کیا ہے، شاید پانی کا چھیٹا پڑا ہوگا، ہم اس سے گھن جتنی محسوس کر رہے ہیں نہیں پیئیں گے، اس سے زیادہ گھن اور نفرت ہمیں ایسے مال سے ہونی چاہیے جو ہمارے اس جسم کو جہنم کے لائق بنا دے، جو ہماری عبادتوں کو، ہماری محنتوں کو ضائع اور برباد کر دے، اور اس طرح سے قیامت کے دن محنت کرنے کے باوجود ہم افسوس کرتے رہ جائیں کہ آخر جو ہے ہماری طرف سے کیا کمی ہوئی، کاش دنیا ہی کے اندر ہم نے احتیاط کر لیا ہوتا تاکہ ہماری یہ محنتیں ضائع اور برباد نہ ہوتی۔ تو بجائے اس کے کہ قیامت کے دن ہم افسوس کریں، دنیا کے اندر ہی اپنا محاسبہ کر لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل کی اس کے کہ تم سے اللہ تبارک و تعالی حساب لے، اپنا محاسبہ کر لو۔ اس دنیا کے اندر کتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، اچھائیاں ہو رہی ہیں تو کیا وہ اصول، وہ ضابطے اپنائے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ عبادتیں قبولیت کے قریب ہو جائیں، یا اپنے حساب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ دینی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پیٹ کی حفاظت کرو، حرام غذا استعمال مت کرو، ورنہ دنیا میں اگر پکارو گے، دعائیں کرو گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی عبادت کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری عبادتوں پر تم کو ثواب بھی نہیں ملنے والا۔ ظاہر سی بات ہے کتنی اہم چیزیں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے پیٹ کے جو آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنی، اب پیٹ میں حرام غذا نہ جائے۔ اسی طرح سے دل، قلب، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ دل کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ دل کو ریا، شہرت طلبی وغیرہ سے محفوظ کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی اہم چیز ہے، جہنم کے اندر مشرکوں کی وہی تو سنائی گئی، لیکن سب سے پہلے جہنم کے اندر مشرک نہیں جائے گا، سب سے پہلے جہنم کے اندر والدین کا نافرمان نہیں جائے گا، شرابی نہیں جائے گا، جوا کھیلنے والا نہیں جائے گا، پڑوسی کو ستانے والا نہیں جائے گا، وہ شخص جائے گا جو اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عالم جائے گا، ایک حافظ جائے گا، ایک جو سخی جائے گا، ایک مجاہد جائے گا، ان لوگوں نے یہ اچھے کام کیے تو ہوں گے، لیکن دل کے اندر اللہ کو، صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ پوچھے گا، اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، یہ تینوں کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، عالم کہے گا ہم نے لوگوں کو سمجھایا، تیری عبادت کی، حافظ کہے گا میں نے تلاوت قرآن کیا، قیام کیا، لوگوں کو نمازیں پڑھائی، سخی کہے گا کہ اللہ تو نے مال دیا، جہاں جہاں مجھے پتا چلا کہ ضرورت مند ہے، یہ دینی کام ہے، ہم نے خرچ کیا، مجاہد کہے گا کہ ہم نے اے اللہ تیری راہ میں جہاد کیا، شہید کیا گیا، تم سب نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ دنیا کے اندر تمہیں عالم کہا جائے، حافظ کہا جائے، تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں مجاہد کہا جائے، ریاکاری سمائی ہوئی تھی دنیا میں، شہرت پانے کے لیے، چرچا حاصل کرنے کے لیے، تعریفی کلمات سننے کے لیے سب کام تم نے کیے تھے، یہ سب تمہیں دنیا میں مل گیا ہے۔ آج تمہیں کوئی نیکی نہیں، سب سے پہلے جہنم میں تم ہی ڈالے جاؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اولئک ثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بهم النار، یہی تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں دل کو صاف رکھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے،
کسی کی مدد کر رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کرو. ایسا نہیں کہ آج ہم نے اس کی مدد کی ہے کل اس کو کام پر بلائیں گے, نہیں آیا تو کہیں گے بھول گیا, ضرورت پہ تیری مدد کی تھی. یہ سب جذبات نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے, کچھ زیادہ لپیٹو گے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. کسی کی مدد کر رہے ہو تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, دنیا میں اپنا کام نکالنے کے لیے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ دل کو صاف رکھو, حسد سے, کینہ کپٹ سے, جلن سے, نفرت سے محبت پیدا کرو, اچھے جذبات رکھو, اللہ کی محبت, دین کی محبت, نبی کی محبت, مومنین کی محبت, اہل و عیال کی محبت, محبت کی آماج گاہ بناؤ اس دل کو. نفرتیں نکالو, کدورتیں نکالو, بغض و حسد دل سے نکالو, کیونکہ جہاں پر بغض و حسد, کینہ اور کپٹ ہوگا, ریا جیسی بری خصلت ہوگی, عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا ہے. اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے پیٹ کے آس پاس جو بھی اعضاء, شرمگاہ, اس کی بھی حفاظت کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ, جنت میں جانا چاہتے ہو تو زبان کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. کتنی اہم چیز, زبان کا تعلق سر سے, سر کے آس پاس. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی بھی کما حق اللہ سے نہیں شرما رہے ہو. سر کو رب کے سامنے جھکانے والے بن گئے, توحید پر قائم ہو گئے, دماغ کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہو, زبان سے اچھی باتیں بول رہے ہو, گالی گلوج نہیں نکال رہے ہو, تانا کشی کسی پر نہیں کر رہے ہو, لان تان نہیں کر رہے ہو, کان سے اچھی چیزیں سن رہے ہو, آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھ رہے ہو, حلال غذا بھی کھا رہے ہو, دل میں ریاکاری نہیں ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کر رہے ہو, لیکن پھر بھی کما کو بھی اللہ سے نہیں شرما رہے ہو. وَلِ تَذْكُرِ الْمَوْتَ, اور موت کو, والبلا, اور گل سڑ جانے کو بھی یاد رکھو کہ مرنا ہے تمہیں, جو کچھ بھی ہو جائے, جتنا بھی بنا لو, جتنا بھی کما لو, سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے. مرنا ہے تمہیں, مرنے اور گلنے سڑنے کو, کہ تمہارا جسم گل سڑ جائے گا, تم مٹی میں مل جاؤ گے, اس کا بھی یاد. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بیان کیا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے کہ اسے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد والے مراحل کے لیے وہ اچھے کام کرتا رہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی فرمایا موت کو کثرت سے یاد کریں. ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو مرنے کے بعد والی مراحل کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی. آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے, جنت میں چلا جائے, تو دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا کو زیادہ بنانے اور سنوارنے کی وہ فکر نہیں کرتا ہے. کس چیز کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے؟ ایمان کی فکر, ایمان کو بنانے کی, اس کو مزین کرنے کی, اسے مستحکم بنانے کی وہ فکر کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھو, ہر شخص کے ذہن میں بات ہے, دنیا کے اندر کوئی بھی ردی قسم کی چیز, ڈپلیکیٹ چیز, یا اس طرح سے جو ہے کمزور گھر کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا, کیونکہ کمزور چیز سے انسان کو کما کہو سکون نہیں ملتا ہے. کب جو ہے چھت نیچے آ جائے پتا نہیں, کمزور دیوار کب گر جائے پتا نہیں, یہاں تک کہ جوتے اور چپل اگر پھٹ جاتے ہیں, سلنے کے لائق تو سلتا نہیں تو بدل دیتا ہے, کیونکہ پرانے پھٹے چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے, کیسا بھی ہو چل جائے گا. یہ ہم نے بھی ایمان بنایا ہے, ایمان چاہے جیسا ہو چل جائے گا, اس فکر کو جو چھوڑ دیں. بلکہ جو آخرت بنانا چاہتا ہے دنیا کی زینت سے زیادہ آخرت کو جو ہے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, اور آخرت ہماری سنورنے والی ہے ایمان کو مضبوطی کے ذریعے, مضبوط بنا کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ, جس نے یہ سب کچھ کیا تو کما حق ہوا اللہ سے شرما رہا ہے. اتنی ساری چیزیں اب ہم جو ہے ڈھونڈیں پورے گاؤں کے اندر, پوری بستی کے اندر, چوراہے پر یہ تمام صفات رکھنے والے شخص کے بارے میں الا ماشاء اللہ کوئی مل گیا تو مل گیا, ورنہ وہی حدیث مجھے یاد آتی ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے جب کہیں گے کہ اے آدم جہنم کے لیے بھی نکالو اور جنت کے لیے بھی جنت کا حصہ نکالو. آدم علیہ السلام جو ہمارے
दादा हैं, इस तरह से तमाम इंसानियत के बाप हैं, जद्दे अमजद, वो कहेंगे ऐ अल्लाह कितना जहन्नम के लिए और कितने जन्नत के लिए। मेरी मखलूक में बहुत सारे लोग हैं, जन्नत में कितने जाने वाले हैं, जहन्नम में कितने जाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि 1000 में से 999 जहन्नम के लिए निकालो और एक जन्नत के लिए निकालो। वो दिन होगा कि सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो मोहतरम भाई और दोस्तों, अगर दुनिया के अंदर कमा हक़हू हम अल्लाह से शर्माने वाले बन गए, जिस्मानी आज़ा की हमने हिफाजत कर ली, अल्लाह की अताअत व बंदगी में अपने आप को हमने लगा लिया, तो ये समझ लीजिए कि हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत का सुकून भी हमको मिलने वाला है। लेकिन अगर कमा हक़हू अल्लाह से नहीं शर्माए, बेशर्म बन करके हम जिंदगी गुजार रहे, अपने जिस्मानी आज़ा की अगर हमने हिफाजत नहीं की है तो हम बेशर्म हैं। ये हदीस में बता रही है, क्योंकि साहब कराम ने जब कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम शर्मा रहे हैं अल्लाह ताला से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज बताई कि कब कमा हक़हू अल्लाह से शर्माने वाले माने जाओगे, जिस्मानी तमाम आज़ा को अल्लाह की अताअत व बंदगी के हिसाब से इस्तेमाल करोगे, तब जो है तुम अल्लाह से कमा हक़हू शर्माने वाले बनोगे। ये हदीस इसीलिए मैंने बयान किया कि आप अपने अंदर जो है जो कमी और कमजोरी है उसको दूर करके, फिक्र करके, अपना मुहासबा करके अपनी आखिरत को बनाने की हम फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को कमा हक़हू शर्मो हया वाला इंसान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमें दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।